अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। निगरान वजीर आजम का जी इंतखाब हो चुका है। नू लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या कोई भी दूसरी जमात, सब के साथ हाथ हो चुका है। बहुत सारे नाम चले। जलील अब्बास जिलानी वजीर आजम होंगे, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी होंगे, सेनेटर इसहाक डार वजीर आजम होंगे। फिर बेशुमार नाम आपने सुने, हर रोज नए से नाम। सादक संजरानी का नाम भी आया, जाम कमाल का भी नाम आज दिन भर डिस्कस होता रहा। इसी तरह से नून लीग के अंदर से और बहुत सारे नाम आपके सामने आते गए। हफीज शेख एक मजबूत नाम था कि हफीज शेख अगला निगरान वजीर आजम होगा। शुरू में तो जो सबसे मजबूत नाम था वो हफीज शेख था। फिर 2 दिन पहले जब असेंबली जिस दिन तहलील होनी थी, आखिरी दिन था, उस दिन सारा दिन जो नाम सर्कुलेट होता रहा टीवी स्क्रीनों पर वो था जलील अब्बास जिलानी। मैंने आपको बताया था नून लीग के साथ हाथ हो चुका है। ये पीपल्स पार्टी गेम कर रही है, मीडिया पर पैसे देकर ये नाम चिलवाया जा रहा है, खबर चिलवाई जा रही है कि ऐसे लगे कि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि बात ऐसी नहीं है। और मैंने 1 हफ्ता पहले बताया था नाम वही आएगा जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। एस्टैब्लिशमेंट के अलावा कोई बंदा नहीं आने जा रहा। और फिर खास तौर पे 2 दिन पहले जब केपीके के अंदर वहां के निगरान वुजरा जिनकी सियासी वाबस्तगियां थी, खासतौर पे मौलाना फजल रहमान के बंदे और दीगर जमातों के, उनसे जब इस्तीफे लिए गए, मैंने कहा अब सोचना भी मत कि नून लीग का बंदा आएगा या पीपल्स पार्टी का बंदा आएगा। पीटीआई का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। बंदा एस्टैब्लिशमेंट का आएगा और पक्का बंदा आएगा एस्टैब्लिशमेंट का। और ऐसा बंदा आया है। सरप्राइज वैसे ये सब के लिए, मेरे लिए भी सरप्राइज है, तमाम सहाफियों के लिए, पूरी कौम के लिए सरप्राइज है कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप में से मेरे ख्याल से 95% लोगों ने जिंदगी में कभी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का नाम भी नहीं सुना होगा। तो आपके लिए भी एक सरप्राइज है, यानी एक नया नाम आ गया। अब ये सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब किस तरह के बंदे हैं, किन के बंदे हैं, ये तो आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं चला तो थोड़ी तफसील में आपके सामने रख देता हूं कि इनका सियासी कैरियर क्या है। फिर कुछ एक और अहम बात, मौसूफ और हमारे वजीर आजम साहब 9 मई के वाकयात पर इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करना, मिलिट्री एक्ट के तहत कार्रवाई करना, उसकी भी हमायत कर चुके हैं। और इमरान खान के खिलाफ बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। ये भी मैं आपको बता दूं तो इनकी सीवी तगड़ी है। निगरान वजीर आजम के लिए नामजद अनवारुल हक काकड़ कौन है, ये जनाब इनके हवाले से मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूं। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का ताल्लुक जी बलोचिस्तान से है और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है, यानी बाप पार्टी। बाप का बाप कौन है ये आपको खुद ही पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ताहम हालिया दिनों में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीब आ गए थे। ये खबर की जो तफसील आई है कि पिछले कई दिनों से ये नून लीग के करीब आ गए थे और बताया यह जा रहा था कि ये जाम कमाल के साथ नून लीग के अंदर शमूलियत भी इख्तियार कर लेंगे, यानी ये थोड़े बहुत नून लीग के भी करीब आ गए थे। जून में दोनों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मुलाकात भी की थी। ये जून के महीने में उर्दू न्यूज ये लिखता है कि इन्होंने मुलाकात की मरियम नवाज के साथ। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने 2008 में पहली बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर क्वेटा से कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ा। काफ लीग किन्होंने बनाई? काफ लीग के सर पर हाथ कौन रखता है? जैसे कहते हैं बाप का बाप कौन है, तो काफ लीग का बाप कौन है? ये सेम ही है, एक ही बात है। और इन्होंने आगाज ही वहां से किया है। अच्छा जी, कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ा, कामयाब ना हो सके, जीते नहीं। इसके बाद वो नून लीग में शामिल हो गए। 2015 में नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी के दौर में हुकूमत बलोचिस्तान के तर्जमान बने। ताहम दिसंबर 2017 में इनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तारीख पेश की गई और उसके बाद अब्दुल कुद्दूस बजिंजो 6 माह के लिए जो है वो बन गए वज़ीर आला। और उनकी काबीना में भी अनवारुल हक काकड़ मशीर बराए इत्तलात रहे, यानी सनाउल्लाह ज़ेरी के साथ भी थे
اور اس کے بعد جب بزنجو بنا، بزنجو کن کا بندہ ہے وہ بھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بندہ زیری کے ساتھ بھی تھا اور اس کے بعد بزنجو کے ساتھ بھی آ گیا، قدوس بزنجو کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتا ہوگا۔ اچھا، انوار الحق کاکڑ مارچ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حمایت سے آزاد حیثیت سے 6 سال کے لیے سینیٹر منتخب ہوئے، تاہم اسی مہینے مسلم لیگ نون سے منحرف ہونے والے اس گروپ کا حصہ بن گئے جنہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی۔ یعنی نون لیگ کی سیٹ سے سینیٹر تو بن گئے، لیکن پھر اشارہ ہوا نون لیگ سے الگ ہو گئے، باپ پارٹی بنا دی۔ باپ کا باپ کون ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انوار الحق کاکڑ بی اے پی کے مرکزی ترجمان مقرر کیے گئے۔ اس کے علاوہ بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل کا آئیڈیا خالصتاً انوار الحق کاکڑ کا تھا کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے۔ جام کمال کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے بعد باپ پارٹی میں اختلافات پیدا ہو گئے تو انہوں نے صادق سنجرانی اور عبدالقدوس بزنجو کے بجائے جام کمال کا ساتھ دیا تھا۔ اچھا جی، سینیٹر انوار الحق کاکڑ کافی عرصے سے بیرون ملک بھی رہے۔ انہوں نے 2007 میں برطانیہ سے واپسی پر کوئٹہ کے معروف سرینا ہوٹل سے سیاست کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنا دفتر بھی اسی ہوٹل میں قائم کر رکھا تھا۔ نامزد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ مسلم باغ سے ہے۔ قلعہ سیف اللہ سے ان کا تعلق ہے۔ انوار الحق کاکڑ کا تعلق پشتونوں کے معروف کاکڑ قبیلے سے ہے اور انہیں مادری زبان پشتو کے علاوہ اردو، یہ براہوی اور انگریزی زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کوئٹہ کے نجی اسکول سے حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی آف بلوچستان سے پولیٹیکل سائنس میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے علاوہ انوار الحق کاکڑ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سیکورٹی ورکشاپ کا بھی حصہ رہے۔ بہرحال جی، نیشنل ڈیفنس سیکورٹی ورکشاپ یعنی مکمل جو ان کے تعارف ہے اور بڑا تگڑا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق طاقتور حلقوں سے ہے، اسٹیبلشمنٹ سے ہے، کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ یعنی ان کی وفاداری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، کسی نون، کسی کاف، کسی پی ٹی آئی، کسی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر موصوف کی ایک پریس کانفرنس آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بڑی چھوٹی سی کلپ ہے، یہ سنیے۔ جن لوگوں نے عمران کو بنایا ان کی میں مذمت کروں گا۔ پاکستان کے عوام کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا، میڈیا کے ایک سیکشن نے عوام کو بنایا، پاکستان کی جوڈیشری کے ایک سیکشن نے عمران کو بنایا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے کنٹریبیوٹ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی آر نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے میں، لیکن میں ان میں سے ایک کو بھی کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، میں عمران کو ہی کنڈیم کر رہا ہوں۔ کس نے ان کو کیوں؟ اچھا جی، یہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور بڑی دلچسپ صورتحال ہو چکی ہے۔ اب پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے نگران انوار الحق کاکڑ، بلوچستان سے تعلق، پھر جناب آپ کے جو صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ، بلوچستان سے تعلق، اور اگلے مہینے ستمبر کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق جو ہے وہ بھی بلوچستان سے ہے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہو جائے گی اور جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی گئی، سیاسی قیادت کی جانب سے ایک کارکنوں کو بھڑکایا گیا۔ انوار الحق، یہ ان کی پرانی پریس کانفرنس ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہی ہے۔ نگران وزیر اعظم کا حلف آج رات اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ انوار الحق کاکڑ کو وزیر اعظم کا پروٹوکول جناب دے دیا گیا، پروٹوکول ان کو دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی، شاہ محمود قریشی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ اگر آئینی مدت میں انتخابات کروائیں گے تو ہم ان کا خیر مقدم بھی کریں گے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ لگتا ہے پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیوں کی نگران حکومت کے حوالے سے خواہش پوری نہیں ہوئی۔ یہ قریشی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی کہ اپنا بندہ لے کے آئیں گے۔ اچھا جی، پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ انوار الحق کاکڑ پڑھے لکھے، سنجیدہ اور مہذب انسان ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جناب سنجیدہ ہیں۔ جیسے ہی آج سرپرائزنگلی، وہ جیسے کہا تھا نا کسی نے کہ یہ ڈارک ہارس بھی ہو سکتا ہے، وہ بالکل ڈارک ہارس والی بات ثابت ہوئی ہے کہ اچانک ملاقات ہوتی ہے، 5 بجے ملاقات ہونی تھی، 2 بجے ملاقات ہوتی ہے راجہ ریاض کی اور شہباز شریف کی۔ اچانک انوار الحق کاکڑ جو ڈسکس بھی نہیں ہو رہے تھے ان کا نام سامنے آ جاتا ہے، دونوں سگنیچر کر دیتے ہیں اور اس کے فوری بعد within 2 منٹس صدر پاکستان بھی ان کا نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں اور یوں وہ نامزد ہو جاتے ہیں نگران وزیر اعظم پاکستان۔ اور
یہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مشورہ اس حوالے سے بالکل نہیں کیا گیا، اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی واز ناٹ کنسلٹڈ ان دا پروسیس آف سلیکٹنگ انٹرم پی ایم بٹ لکس لائک پی ایم ایل این اینڈ پی پی could also not bring person of their choice۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بالکل نہیں مشورہ کیا گیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ہو چکا ہے، ان کا بھی بندہ نہیں آیا۔ چودھری فواد حسین اس پہ کہتے ہیں سینیٹر انوار کاکڑ وزیر اعظم ایک سچا پاکستانی، انتہائی پڑھا لکھا معتدل مزاج شخص، طویل عرصے بعد پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر آئی ہے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اچھے فیصلے کرنا مبارک کرے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور بطور نگران وزیر اعظم ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دوں گا انوار الحق کاکڑ، اور انوار الحق کاکڑ نگران وزیر بن گئے۔ صدر مملکت نے انوار الحق کاکڑ کو بطور نگران وزیر اعظم تقرری کی جو سمری ہے اس پر بھی سگنیچر کر دیے ہیں۔ تو باپ کو تو جو ہے وہ بڑی آج باپ پارٹی کو خوشخبری مل گئی ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان اسمبلی بھی آج تعلیل کر دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ خان کو ابھی تک جیل کے اندر کھانا بھی فراہم نہیں کیا جا رہا، کوئی اس طرح کی فیصلے بھی جو ہے وہ خان پر، یعنی زمین تنگ ہی ہو رہی ہے، مسلسل زمین جو ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے خان پر۔ اور اب یہ جو آج سے پروسیس شروع ہو گیا ہے کہ پنجاب کے اندر نگران، کے پی کے اندر نگران، اور وہ آپ جو وزراء آئیں گے وہ بھی طاقتور حلقوں کی مرضی کے اندر آئیں گے، اب یہاں پہ بھی نگران۔ ابھی تک بھی ایک سوالیہ نشان ہے اور بہت بڑا نشان ہے، کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وقت پر ہوں گے، کب ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کریک ڈاؤن مزید بڑھتا ہے یا ملک بہتری کی طرف جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔